بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام دعائے افطار کے ساتھ میں آپ کا میزبان فہیم اجمل، ڈی ایم ڈیجیٹل کی یہ اسپیشل ٹرانسمیشن جو آپ کی خدمت کے لیے ڈی ایم ڈیجیٹل لے کر کے آتا ہے تاکہ آپ کی افطاری کو خاص طور پہ کیا جا سکے فیسیلیٹیٹ۔ رمضان شریف کا مہینہ ویوز اور رمضان پاک کا مہینہ ایک ایسا نقطۂ انقلاب ہماری زندگیوں میں برپا کرنے کے لیے، ایک ایسی ٹریننگ بندگی کی، انسان کی بندگی کی ایسی ٹریننگ، ایک ایسا موقع میسر کرتا ہے رمضان کریم کے ہم اپنی زندگیوں میں انقلاب برپا کر سکیں، اپنی زندگیوں کو تبدیل کر سکیں اور اس کے فضل سے، اس کی فیوز و برکات سے باحسن طریقے سے مالا مال ہو سکیں۔ اللہ تعالیٰ کی ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم اس کی فیوز و برکات اچھے طریقے سے سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے اور اچھے طریقے سے سمیٹ سکے۔ ویوز، زندگی کا سائیکل اگر ہم دیکھیں بڑے واضح طریقے سے ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ ایک بچہ پیدا ہوتا ہے، پھر وہ بچپن میں، پھر وہ لڑکپن میں، پھر وہ جوانی میں، پھر وہ بڑھاپے میں، اور پھر وہ اللہ کو پیارا ہو جاتا ہے۔ اب کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو بڑھاپا دیکھ ہی نہیں سکتے، جوانی میں چل بستے ہیں، کچھ بچپن ہی میں چل بستے ہیں۔ یہ لائف سائیکل اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو ہمیں دیا ہوا ہے۔ لیکن اس لائف سائیکل میں آ کر اور جا کر آنا جانا سبھی نے ہے، کوئی بادشاہ ہو، امیر ہو، کوئی فقیر ہو، کوئی وزیر ہو، کوئی ولی ہو، لیکن آج تک کوئی رکا نہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر کے آج تک کوئی انسان جس کو دائمی زندگی ملی ہو ایسا کوئی بھی نہیں ہے۔ تو اس زندگی میں آنے اور جانے کا مقصد جو ہے، مقصد حیات، اس کا جواب قرآن مجید کی ایک آیت میں آیا ہے کہ ہم نے جن اور انسان کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، اور عبادت ایک ایسا لفظ ہے جس کو کسی اور زبان میں ٹرانسلیٹ نہیں کیا جا سکتا، اور جو خوبصورت لفظ ہمیں ملتا ہے وہ بندگی ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی۔ اور رمضان شریف ایک ایسا ٹریننگ پیریڈ ہے جس میں ہم روزہ رکھتے ہیں، جس میں ہم بھوکے پیاسے رہتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا کے لیے، تاکہ وہ بندگی کی معراج تک پہنچ سکے۔ یہ ایک ٹریننگ کورس ہے، یہ ایک ٹریننگ پیریڈ ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم اس ٹریننگ پہ پورا اتر سکیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بندگی کو پا سکیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ایسے بندے بن سکیں جو اس کو محبوب ہوں اور اس کی رضا اور خوشنودی حاصل کر سکیں۔ آمین ثم آمین۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے منہ سے ہر وہ بات نکالے جو ہمارے حق میں بہتر ہو، اللہ اس طرح کا بنا دے جیسے کہ ہم اس کو پسند آ جائیں۔ بہرحال پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ حسب معمول ہمارے ساتھ ہیں حافظ افتخار احمد شاہ صاحب، جو رمضان اور فضائل رمضان کے حوالے سے لے کر کے آتے ہیں ہمارے لیے قرآن کی آیات، ان کے انٹرپریٹیشن اور نئی احادیث۔ خوش آمدید کہتے ہیں ان کو اسٹوڈیو میں۔ السلام علیکم حافظ صاحب۔ کیا حال چال ہیں آپ صاحب؟ خیریت سے؟ بہت شکریہ جی، روزے کی حالت میں آپ تشریف لائے، اور درخواست کریں گے آپ سے کہ آج کے روزے کے حوالے سے پلیز بات کیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ گزشتہ 2 دنوں سے ہم زکوٰۃ اور صدقے کے حوالے سے بات کر رہے ہیں، آج بھی اسی موضوع کو لے کر کے آگے چلیں گے کہ پہلے ہم نے بات کی کہ زکوٰۃ کی ادائیگی کا حکم اور صدقہ کی ادائیگی کا حکم، کہ جو صاحب حیثیت ہیں ان کو زکوٰۃ ادا کرنا چاہیے اور صدقہ بھی ادا کرنا چاہیے، یعنی اس کی ادائیگی کے احکامات کے اوپر بات کی۔ اور دوسرے پروگرام میں ہم نے اس کو جو ادا نہ کرے، جو صدقہ ادا نہ کرے اور جو اپنے مال سے خرچ نہ کرے، زکوٰۃ ادا نہ کرے، ان کا انجام کیا ہوگا، اس کے بارے میں بات کی۔ اب جو ادا کرتے ہیں اور جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، ان کے لیے اللہ پاک نے کیا انعامات عطا فرمائے ہیں، اس کے اوپر بات کریں گے۔ بات ہو رہی تھی صدقے کی، تو اللہ پاک نے فرمایا مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم۔ مثال ان لوگوں کی جو اللہ کی راہ میں اپنے مال کو خرچ کرتے ہیں، یعنی جو مال اللہ پاک نے ان کو عطا فرمایا اس میں سے اللہ ہی کی بارگاہ میں خرچ کرتے ہیں، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل، کہ ان کی مثال ایک ایسے دانے کی ہے جو زمین میں جب بویا جاتا ہے تو اس میں سے 7 بالیاں نکلتی ہیں۔ اچھا، سبحان اللہ۔ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبۃ، اور ہر کوئی جو بالی ہے، ہر کوئی جو وہاں سے سٹا نکلتا ہے، ایک دانے سے 7 سٹے جب نکلتے ہیں تو ہر سٹا جو ہے
وہ 100 دانہ جو ہے اس کے اوپر لگتا ہے. واللہ یضاعف لمن یشاء کہ اللہ پاک جو ہے وہ چاہے تو اس کو اور بھی بڑھا سکتا ہے. اللہ پاک کی یہ مرضی ہے کہ اس کو اور بھی بڑھا دے. واللہ واسع حکیم واسع علیم کہ اللہ پاک علم رکھنے والا ہے اور وسیع مغفرت فرمانے والا ہے. یہ موٹیویشن بھی ہے کہ تم اللہ کی بارگاہ میں ایک اگر روپیہ خرچ کرتے ہو تو اللہ آپ کے خلوص کو دیکھتا ہے کہ آپ کے اندر خلوص کتنا ہے، آپ نے کتنی محبت سے، کتنے خلوص سے، کتنے پیار اور جذبے سے جو ہے نا وہ اللہ پاک کی بارگاہ میں خرچ کیا ہے. جب اللہ پاک کی بارگاہ میں جو خرچ کیا اللہ اس میں جتنا زیادہ خلوص ہوگا، یہ مثال اللہ پاک نے فرمائی کہ 700 گنا یا اس سے بھی زیادہ اللہ پاک بڑھا سکتا ہے. یعنی کہ ایک نیکی کا تو اللہ پاک 10 نیکیوں کا اجر فرماتے ہیں، عطا فرماتے ہیں، اور رمضان المبارک میں تو 70 گنا جو ہے وہ زیادہ ثواب عطا فرماتے ہیں. مگر اس میں اللہ پاک نے رمضان یا غیر رمضان کی قید نہیں فرمائی، بلکہ فرمایا کہ اتنا بڑھا سکتا ہے اللہ پاک، اور اس سے بھی زیادہ جتنا چاہے بڑھا سکتا ہے. اور اس آیت کے حوالے سے حضرت ابو لیث رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے نا وہ اس کی تشریح اس طرح سے کرتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ جو آیت کریمہ ہے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بہت امیر کبیر صحابی تھے، اور سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یعنی ان دونوں کی شان میں یہ اس آیت کا نزول ہوا کہ ان نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ مجاہدین کی خدمت کے لیے، جہاد کے اخراجات پورے کرنے کے لیے اپیل فرمائی، اور فرمایا کہ جو ہے نا مسلمانوں بڑھ چڑھ کر حصہ لو. تو سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے پاس کہا جاتا ہے کہ آپ کے پاس جو ہے نا وہ صرف 8,000 درہم تھے آپ کے پاس. صحیح. تو آپ نے ان میں سے 4,000 درہم اپنے گھر والوں کے خرچے کے لیے رکھ لیے، اور باقی 4,000 درہم جو ہے وہ مال غنیمت میں پیش فرما دیے کہ یہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری طرف سے اس نذرانے کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائیے اور دین اسلام کی بہتری کے لیے خرچ فرمائیے. تو اللہ پاک نے ان کے لیے برکت کی دعا فرمائی. اور سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو غنی کے نام سے مشہور ہیں، آپ نے بھی اپنا آدھا مال نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش فرما دیا. اور پہلے جیسے آپ نے شروع فرمایا تو وہ ایسا تھا کہ آپ نے 300 اونٹ بما ساز و سامان کے لدے ہوئے جو ہے نا وہ آپ نے پیش فرما دیے. اور پھر جو ہے نا آپ نے فرمایا کہ جو بھی مجاہد جس کو بھی جس چیز کی ضرورت ہوگی وہ تمام کی ضروریات جو ہے نا وہ میں پوری کروں گا. بالکل صحیح. تو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان دونوں کے حوالے سے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ جو جان نثار ساتھی تھے، انہوں نے جب پیش فرمایا تو ان کے نزدیک صاحب شرح کے نزدیک جو ہے نا کہ ان کی شان میں اللہ پاک نے اس آیت کا نزول فرمایا. اور مقاتل اس میں لکھتے ہیں، قلبی اور مقاتل اس میں لکھتے ہیں کہ یہ جو ہے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو داماد رسول بھی ہیں سیدنا علی کرم اللہ وجہہ الکریم، آپ کی ذات اقدس کے لیے اس آیت مبارکہ کا نزول ہوا کہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے ترغیب فرمائی کہ ہے کوئی جو مجاہدین کی خدمت کرے، جو اسلام کی خدمت کرے. تو سیدنا علی کرم اللہ وجہہ الکریم کے پاس صرف 4 درہم تھے. آپ نے ان 4 درہموں کا ایسا کیا کہ ایک آپ نے دن کے اجالے میں اس کو صدقہ کر دیا، ایک آپ نے رات کے اندھیرے میں اس کو صدقہ کر دیا، اور ایک درہم آپ نے اعلانیہ صدقہ کیا، اور ایک جو ہے اس کو پوشیدہ صدقہ کیا. تو اللہ پاک کو یہ ادا بڑی پسند آئی، تو ان کے لیے اللہ پاک نے اس آیت مبارکہ کا نزول فرمایا. یعنی اس کا شان نزول کچھ بھی ہو، یعنی ہر آیت کا جب نزول ہوتا تو اس کا کچھ نہ کچھ شان نزول ہوتا کہ کس وجہ سے اس آیت کریمہ کا اللہ پاک نے نزول فرمایا. تو جو ہے جو بھی اس کا شان نزول ہو، اللہ پاک نے مومنین کے لیے فرما دیا کہ جو بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرے اس کی مثال ایسی ہے کہ جیسے کہ اس نے ایک دانہ زمین میں پھینک دیا. جب انسان کوئی ایک دانہ، جب کسان جو ہے وہ ہل چلاتا ہے، ہل چلا کر بڑی محنت کرتا ہے تو دانہ زمین میں پھینکتا ہے تو اس کو یہ یقین نہیں ہوتا کہ اس میں سے جو ہے نا وہ ضرور بالیاں ہی نکلیں گی.
ہو سکتا ہے اس کو کوئی اچک کر لے جائے، یعنی اس بات کے اور جو وہ دانہ جو زمین میں مل کر، جو مٹی میں شامل ہو کر اس میں سے 7 بالیاں ملتی ہیں اور 100 اس ہر بالی میں 100 دانہ نکلتا ہے، تو اس کی مثال جو ہے نا وہ اللہ پاک نے فرمائی ہے کہ وہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ پاک فرماتا ہے کہ اس سے بھی زیادہ بڑھا سکتا ہوں، اس سے بھی زیادہ، یعنی یہ ضروری نہیں کہ 700 گنا تک، اس سے بھی زیادہ بڑھ سکتا ہے، اس میں جتنا خلوص ہوگا اتنا ہی اللہ پاک اس کو بڑھا دیں گے۔ بالکل صحیح۔ تو صدقہ جو ہے وہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پاک ہے کہ جب اللہ پاک نے زمین کو پیدا فرمایا تو زمین جو ہے وہ حرکت میں آ گئی، جنبش اس میں آ گئی، تو اس نے ہلنا شروع کر دیا۔ تو اللہ پاک نے پہاڑوں کو پیدا فرما کر زمین کے اوپر رکھ دیا، بالکل صحیح۔ تو جب پھر وہ اس کو قرار آ گیا تو فرشتوں نے بڑی حیرت سے دیکھا کہ یا اللہ یہ کیا، یہ پہاڑ اتنے طاقتور ہیں کہ اتنی بڑی زمین آپ نے بنائی، وہ ہلنا شروع ہو گئی تھی، تو آپ نے اس کے اوپر جب پہاڑ رکھے تو انہوں نے ہلنا بند کر دیا۔ تو انہوں نے پوچھا یا رب هل من خلقك شيء اشد من الجبال، کہ یا اللہ کہ اے ہمارے رب کیا ان پہاڑوں سے طاقتور بھی کوئی چیز ہے؟ قال نعم، تو اللہ پاک نے فرمایا ہاں، الحدید، کہ جو لوہا ہے ان پہاڑوں سے بھی زیادہ طاقتور ہے۔ فرشتے بڑے حیران ہوئے، انہوں نے پوچھا کہ پھر دوبارہ سوال کیا یا رب هل من خلقك شيء اشد من الحدید، کہ یا اللہ یہ جو لوہا ہے جو پہاڑوں سے زیادہ طاقتور ہے اس سے بھی طاقتور کوئی چیز ہے؟ تو اللہ پاک نے فرمایا قال نعم، ہاں اس سے بھی طاقتور چیز ہے۔ فرمایا کیا؟ النار، جو آگ ہے وہ لوہے سے بھی زیادہ طاقتور ہے۔ صحیح، بالکل صحیح۔ تو پھر فرشتے حیران ہوئے کہ آگ جو ہے وہ لوہے سے بھی زیادہ طاقتور ہے، یعنی ان کے لیے حیرانگی کی باتیں تھیں۔ تو انہوں نے پھر تیسری دفعہ پوچھا یا رب هل من خلقك شيء اشد من النار، اللہ پاک فرماتے ہیں قال نعم، کہ ہاں نار سے بھی زیادہ، یہ آگ ہے اس سے بھی زیادہ جو ہے وہ طاقتور چیز ہے۔ وہ کیا ہے؟ الماء، جو پانی ہے وہ آگ سے بھی زیادہ طاقتور ہے، وہ پانی جو ہے آگ کو بجھا دیتا ہے۔ تو پھر فرشتوں نے پوچھا کہ اشد من الماء، کہ پانی سے بھی زیادہ کوئی چیز ہے؟ تو فرشتے فرماتے ہیں، اللہ پاک نے فرمایا کہ الریح، جو ہوا ہے وہ اس سے بھی طاقتور ہے۔ تو اللہ پاک سے پھر پوچھا گیا تو اللہ پاک نے فرمایا کہ جو سب سے طاقتور چیز ہے وہ یہ ہے کہ ابن آدم بتصدق صدقۃ بیمینہ یخفہما عن شمالہ، کہ جو ابن آدم جب صدقہ کرتا ہے اور دائیں ہاتھ سے بائیں ہاتھ کو چھپاتا ہے، یعنی دائیں ہاتھ سے دیتا ہے تو بائیں ہاتھ سے چھپاتا ہے، تو وہ سب سے زیادہ طاقتور ہے، یعنی تمام بلاؤں کو ٹال دینے والا ہے۔ اللہ پاک جو ہے نا وہ ہمیں صدقہ و خیرات کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ یعنی دنیا کی اتنی بڑی طاقتور چیز، کائنات کی جو ساری اجزائے ترکیبی ہیں جو اس دنیا کے، ان سب میں سب سے طاقتور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے صدقے کو کہا، اور اس طرح صدقہ کہ اگر آپ ایک ہاتھ کو دیں تو دوسرے ہاتھ کو نہ پتہ چلے، بالکل ایک ہاتھ سے دیں تو دوسرے کو نہ خبر ہو۔ خوبصورت، بہت شکریہ، جزاک اللہ۔ ہمارے ساتھ ہے موجود ایک نعت خواں، وقت ہمارے پاس بالکل کم ہے، لیکن گزارش یہ ہوگی کہ صرف ایک شعر سنائیں اور پھر ہم اجازت مانگیں کیونکہ افطار کا ٹائم ہو چکا ہے۔ صرف ایک سنا دیں، نعت مقبول کے لیے جناب چشتی صاحب موجود تھے ہمارے، ایک مصرع سنائیں گے تو پھر ہم اجازت لیں گے۔ سبحان اللہ 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 سبحان اللہ۔ جزاک اللہ ہی خیر چشتی صاحب، بہت بہت شکریہ، آپ بھی تشریف لائے نعت کے لیے، لیکن قلت وقت کی وجہ سے ہم زیادہ دے نہیں سکتے وقت، اور انشاءاللہ پھر آپ کا ایک پروگرام کریں گے۔ پروگرام کا وقت ہوا جاتا ہے، ویوز بالکل ختم۔ ہماری یہ خواہش، ہماری یہ کوشش کہ آپ کی خدمت میں عرض کر سکیں رمضان کو کے حوالے سے، اس کے فضائل و برکات کے حوالے سے، اللہ تعالیٰ کے انعامات و کرامات، جس کی یہ کوشش ڈی ایم ڈیجیٹل ہر رمضان میں اسپیشل ٹرانسمیشن کے ذریعے سے آپ کے لیے کرتا چاہتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارا آج کا روزہ قبول کرے۔ بہت زیادہ مبارک ان لوگوں کو جنہوں نے روزہ رکھا، جنہوں نے نہیں رکھا، اللہ دے توفیق تاکہ وہ باقی رمضان میں روزے رکھ سکیں۔ پروگرام کا وقت بالکل ختم ہو چکا ہے، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی، اجازت، اللہ حافظ۔
اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يرجع السلام. حينا ربنا بالسلام وادخلنا دار السلام. تباركت ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب المرز وقنا عذاب القرص وقنا عذاب الدنيا وقنا عذاب الآخرة وقنا حساب الميزان. اللهم ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولأساتذنا ولمشائخنا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا تقبل منا هذه صيام الرمضان. یا اللہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کریمی کا صدقہ ہماری اس عاجزانہ روزہ کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما. یا اللہ اس میں کوئی ادباً غلطی کوتاہی ہو گئی ہو تو اس کو معاف فرما. حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کے نعلین پاک کی خیرات عطا فرما دے. یا اللہ ہمارے رمضان المبارک کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما لے. یا اللہ ہمارے تمام صغیرہ و کبیرہ ظاہر و باطن گناہوں کو معاف فرما دے. ہمیں نیکی کے کام کرنے کی ہمت اور توفیق عطا فرما دے. یا اللہ آج رمضان المبارک کا دوسرا عشرہ شروع ہو چکا. یا اللہ اس عشرے میں ہمیں مغفرت طلب کرنے کی توفیق عطا فرما دے. یا اللہ ہمیں ہمارے گناہوں سے صرف نظر فرما دے. حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کریمی کے صدقہ یا اللہ ہمارے عزیز و اقربا جہاں جہاں بھی فوت ہو چکے، ناظرین کے عزیز و اقربا بھی جہاں جہاں فوت ہو چکے، یا اللہ سب کی بخشش فرما دے. سب کے حال پر اپنا خاص لطف و کرم فرما دے. حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے بہرہ مند فرما دے. یا اللہ ہمیں بھی زندگی شان والی اور موت ایمان والی عطا فرمانا. مرتے دم کلمہ پڑھنا نصیب فرمانا. قبر میں حضور کی پہچان عطا فرمانا. حشر میں نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت عطا فرمانا. یا اللہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کے نعلین پاک کے صدقے یا اللہ جو بے روزگار ہیں ان کو نیک اور صالح روزگار عطا فرما دے. جو صاحب روزگار ہیں ان کو حق حلال کی روزی کمانے کی توفیق عطا فرما دے. حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کا یا اللہ ہمیں پکا اور سچا غلام اور امتی بننے کی توفیق عطا فرما دے. دین متین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما دے. دین متین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے. حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے. یا اللہ ہمیں سنتوں سے پیار کرنے کی توفیق عطا فرما دے. سنتوں کو اپنانے کی توفیق عطا فرما دے. یا اللہ اس ماہ مقدس میں یا اللہ جو میرے بھائی رمضان المبارک کا صحیح طرح ادب نہیں کر سکے ان کو ادب کرنے کی توفیق عطا فرما دے. یا اللہ جو روزے نہیں رکھ سکے ان کو روزے رکھنے کی توفیق عطا فرما دے. یا اللہ جو بیمار ہیں ان کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما دے. یا اللہ جو تندرست ہیں ان کو تندرستی کی نعمت کو سمجھنے کی اور اس کا شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرما دے. حسبنا اللہ ونعم الوکیل ونعم المولا ونعم النصیر. یا رسول اللہ انظر حالنا. یا حبیب اللہ اسمع قالنا. اننا فی بحر غم مغرق خذ یدنا. یا سیدنا سہل لنا اشکالنا. وصلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.